جو گھیرا اس حکومت کے گرد تنگ ہو رہا ہے, جو پریشر انٹرنیشنلی اور ڈومیسٹکلی آ رہا ہے, اب اس میں کئی گنا اضافہ ہو گیا. اور اگلے 4 سے 6 ہفتے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اس حوالے سے کہ پاکستان کو کیا IMF اگلے قسط دے گا, پھر جو GSP پلس اسٹیٹس ہے کیا پاکستان اس کے لیے کوالیفائی کرے گا, اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر پاکستان نے انٹرنیشنل پریشر کو نہیں سنا تو پھر ان پر سینکشنز جو انڈیویجولز پر لگانے کی بات ہو رہی ہے وہ کسی جگہ پر برے طریقے سے اگر وہ لگا دی گئی تو ہمارے جو لیڈران ہیں, چاہے ان کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہے, ان کی موومنٹ مشکل ہو جائے گی. ایک ایک کر کے میں یہ جو پریشرز بلڈ اپ ہوئے ہیں ان کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو IMF کا ایک مشن پاکستان آ چکا ہے. 14 فروری تک رپورٹڈلی یہ مشن پاکستان میں رہے گا. اور یہ جو ماضی میں ڈیلیگیشن آتے رہے IMF کے, جو فائنانس منسٹری سے مذاکرات کرتے تھے, وزیر اعظم سے بات چیت کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کیا انکم ہے, کیا خرچہ ہے, کہاں پہ ٹیکس بڑھانا ہے, کس آئٹم کی قیمت کم کرنی ہے, کس کی بڑھانی, کم تو خیر وہ کرتے ہی نہیں تھے, سب کی بڑھاتے ہی تھے. تو وہ فائنانس منسٹری سے ان کے سارے معاملات ہوتے تھے. لیکن یہ جو مشن ہے یہ آیا اس لیے کہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ گورننس کیسی ہے, انصاف کے حصول میں پاکستانیوں کو کتنی کامیابی ہے, کتنی مشکلات ہیں, کیا پاکستانی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں, ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار کیا ہے, اور جو عدالتوں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ کیا کیا صورتحال ہے, اور ہیومن رائٹس کی کیا صورتحال ہے, وائلیشن ہو رہی ہے, لوگ گرفتار ہیں, لوگ باہر ہیں, پالیٹکس کس انداز میں چل رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا رچرڈ گرینل نے, جس کا نون لیگیوں نے بڑا مذاق اڑایا اور یہ بھی کہا جی کہ اس کے ٹویٹ ہم نے بند کر دیے ہیں, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک ایڈوائزر ہے, اس نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ IMF اس بات کا جائزہ لے کہ کیا جو امداد مل رہی ہے پاکستان کو وہ صحیح استعمال ہو رہی ہے, کیا وہاں پر ہیومن رائٹس کے حوالے سے معاملات ٹھیک ہیں, اور یہ جو US ٹیکس پیئرز منی ہے کہیں وہ ضائع تو نہیں ہو رہی. یہ انہوں نے رچرڈ گرینل نے ایک ٹویٹ کیا تھا. اس سے پہلے IMF کے ساتھ جو بھی معاہدے ہوئے اس میں ایسا کوئی مشن نہیں آیا تھا. تو اب یہ آئے ہیں, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جائیں گے, جوڈیشل کمیشن سے بھی ملیں گے, ججز سے بھی ملیں گے, ہائی کورٹ میں بھی ملیں گے, اور پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کچھ جیلوں کا بھی یہ جو قیدیوں کی صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی جانیں, جو لوگوں کے مقدمات ہیں, جو لوگوں کے ساتھ خاص طور پر جن لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے, مسنگ ہو جاتے ہیں, مارا پیٹا جاتا ہے, پنجاب میں کیا گیا, PTI کے لوگوں کو وکٹم بنایا گیا, اور کیا آزادی اظہار رائے جو ہے وہ آئین کے مطابق جو پاکستانیوں کو دی گئی ہے کیا وہ پاکستانیوں کو مل رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب بھی PTI نے جلسے جلوس نکالنے کی کوشش کی ہے پرامن رہ کر بھی, تو کنٹینرز لگا کے شہر بند کر دیے گئے, لوگوں کو کتنی مشکلات آئی, لوگوں کی کس طرح گرفتاریاں ہوئیں, کتنا زیادہ جو معاملات تھے لوگوں کے ساتھ وہ ہوئے. تو یہ ساری چیزیں, یہ جو مشن ہے یہ مختلف لوگوں سے ملے گا اور لمبا ٹائم ہے, پورا 1 ہفتے سے زیادہ کا وقت ہے. تو وہ ساری اپنی رپورٹ مرتب کرے گا اور وہ IMF ہیڈ کوارٹر میں ان کو دے گا. اس کے بعد جو پیسے ڈسبرس کرنے والے جو لوگ ہیں وہ آئیں گے, ان کی ٹیم آئے گی اور وہ بات چیت کرے گی. رچرڈ گرینل اور امریکن ایڈمنسٹریشن یہ کہہ چکی ہے کہ ہم بالکل جو پیسے ضائع نہیں کریں گے. اور اس میں جو امریکہ سے خبریں آ رہی ہیں, USAID اس کو بھی انہوں نے USAID جسے ہم بولتے ہیں اس کو بھی بند کر دیا. تو پاکستان کو سالانہ تقریباً $850 ملین یعنی $1 بلین کے لگ بھگ امداد ملتی تھی. مختلف اس میں وہ جاتی تھی سیکٹرز کو, مختلف NGOز کے ذریعے مختلف لوگوں کو جاتی تھی, اور اس کو وہ بند ہو گئی, وہ سسپینڈ کر دی گئی کیونکہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سارے ممالک کی امداد سسپینڈ کی. اور پھر تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے رچرڈ گرینل نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ دیکھیں ذرا شہری رحمان کی NGO کو ہم نے پیسے دیے تھے, وہ کہاں اس نے خرچ کیے. یہاں پاکستان میں اس سے پہلے بھی ویلاگ کر چکا ہوں کہ یہ بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز, جیو شامل ہے, ایکسپریس ہے, دنیا TV ہے, یہ پیسے وصولتے رہے ہیں. انہوں نے ڈبل تنخواہیں اپنے لوگوں کے لیے لی ہیں, دفاتر کے جو رینٹ ہیں وہ لیے ہیں, واشنگٹن میں بیوروز بنائی گئی ہیں ان کی, اور وہ ساری USAID نے بنوا کے دی تھی. وائس آف امریکہ نے ملینز آف ڈالرز کے پروگرام بیچے ہیں جیو کو, حالانکہ جیو وہ پروگرام نہیں چلا سکتا تھا. پاکستانی جو قوانین ہیں وہ باہر کے کنٹینٹ کی مخالفت کرتے ہیں, لیکن جیو نے وہ چلایا, یہ پیسے دیے سارے, اور امریکہ کے لیے, امریکہ کے بہاف پر رپورٹڈلی بہت ساری کیمپینز ہوئی. اب اگر ان کی انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا. یعنی تقریباً جو ابھی جو خبریں آ رہی ہیں امریکہ سے, 6700 میڈیا کے لوگ ہیں پوری دنیا میں جن کو USAID پیسے دے رہی ہے. آپ کو پتہ نیو یارک ٹائمز کو بھی دے رہی ہے, BBC والوں کو بھی دے رہی ہے, بڑی بڑی رپورٹیں چلی ہیں اس میں اپنے. اور یہ سارا امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر جو پیسے دیے گئے ہیں یہ رشوت کے لیے دیے گئے ہیں, اور یہ اپنے حق میں جو معاملات ہیں ان کو چلانے کے لیے دیے گئے ہیں. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ IMF کا ڈیلیگیشن آ گیا. رچرڈ گرینل کی میں نے بات بتائی آپ کو. جو ولسن جو سینٹرل ایشیا پر جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کی سب کمیٹی ہے اس کے چیئر ہے, سینئر ممبر ہے ہاؤس فارن افیئرز کمیٹی کے, اور انہوں نے جو تقریر کی ہے وہ تقریر آپ یہ سن لیں. Thank you, Mr. Speaker. Pakistan is an appreciated partner for 70 years of the United States, and our relationship with them is strongest when Pakistan embraces democratic principles and rule of law. Sadly, Pakistan's military has undermined democracy by jailing former Prime Minister Imran Khan. There are strong disagreements with Mr. Khan, including his
weak policies toward war criminal Putin and the Chinese Communist Party. But political opponents should be defeated in democratic elections and not jailed or fabricated political charges. President Donald Trump survived corrupt judicial system and has been persecuting him, and he knows the danger of persecution. Pakistan should release Imran Khan, restoring democracy. Free Imran Khan. In conclusion, God bless our troops as the global war on terrorism continues. Open borders for dictators puts all Americans at risk of more 9/11 attacks, as warned by the FBI. Trump is reinstituting existing laws to protect American families with peace through strength. Best wishes to President Salome Zurabishvili of Georgia and President Vladimir Zelensky of Ukraine for defending democracy. I yield back. इस तकरीर में ये कहा है जो विल्सन ने कि इमरान खान को रिहा करें. वो उसको पाकिस्तान की फौज ने रखा हुआ है, जेल में बंद किया हुआ है, और ये जो है हमें बहुत सारी चीज़ों से उनसे इख्तिलाफ है, लेकिन उनको जेल में रखना गलत है, उनको रिहा करना चाहिए. तो अब ये देखें, अमेरिका से जो कांग्रेस में इतनी जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं उनकी तरफ से ये चीज़ आ गई है. और फिर जो फॉक्स न्यूज़ ने वीडियो एक चलाई है, प्रोग्राम चलाया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो डीप स्टेट के मुकाबले में जिस तरह ट्रंप ने मुश्किलात का सामना किया है, इसी तरह इमरान खान ने भी उनका सामना किया है. तो वो भी एक पैरेलल ड्रॉ किया जा रहा है. पाकिस्तान के अंदर सवाबी का जलसा हुआ है, और कल आपको पता है वकला 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर बड़ा एहतजाज करने वाले हैं. जुडिशल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के लिए 8 जजेस की नुमाइंदगी, यानी उसको उनमें सिलेक्शन की जा रही है. उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने लेटर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने लेटर लिखा है कि जुडिशल कमीशन का ये इजलास मत करें, क्योंकि आप अदलिया को, उसकी आज़ादी को दफन करने जा रहे हैं. शाहराह दस्तूर पे कल आप ये कहा जा रहा है कि बड़ी शान और शौकत से जो अदलिया की आज़ादी है उसका जनाजा निकालेंगे और उसको आप दफन कर देंगे. इसलिए कि जिस अंदाज में 26वीं आईनी तरमीम ने जुडिशल कमीशन को इख्तियार दिया बेंचेस बनाने का, और अपनी मर्जी के जजेस को आईनी बेंच पे लाया गया है, और तमाम जो दूसरे जो जजेस हैं उनको आइसोलेट कर दिया गया है, और फिर हल्फ के बगैर हाई कोर्ट्स में आपने ट्रांसफर्स करके तो लोगों की सीनियरिटी बना दी है. ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको पाकिस्तान के लॉयर्स ने भी मुस्तरद कर दिया है. जजेस भी जो हैं वो इसमें अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, लेटर्स लिखने शुरू कर दिए हैं, और बिल्कुल वो इस बात से बेनियाज हो गए हैं कि ये जॉब रहती है या नहीं, क्योंकि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसका बड़ा मामला खराब है. और मैंने जिस डेलीगेशन का जिक्र किया IMF के, अब आप ये देखें कल वो डेलीगेशन इधर होगा और इधर है वो, और पूरे पाकिस्तान के जो लॉयर्स हैं वो रेड जोन में जमा हो रहे हैं. तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से जो पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म किया जा रहा है, उसको जो काबू करने की कोशिश की जा रही है, वो कल एक्सपोज होगी पूरी दुनिया के सामने. तो आने वाला वक्त जो है बहुत मुश्किल है. और इसी असना में इमरान खान साहब ने खत लिखे हैं 2 आर्मी चीफ को, और उसमें उन्होंने कहा कि रीएवैल्यूएट करें आप. 6 नुकात उन्होंने बयान किए हैं कि इनको देखें आप, और बार बार वो खत लिख रहे हैं. फिर इसमें आप देखें ज़ल्म खलीलजाद का ये जो ट्वीट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को, इमरान खान को रिहा करो, और पाकिस्तान के अंदर जो मेल्ट डाउन हो रहा है उसको बचाओ. अब ये वो लोग हैं अमेरिका के जो पॉलिसी शेप कर रहे हैं, और पाकिस्तान, हम वो लोग हैं, हमारा वो हुकूमतें हैं जो चलती हैं इस पर इमदाद पर. और अगर ये चीजें सारी रुकती हैं तो $6 बिलियन का खसारा है, गैप है बजट में जो इनको फिलअप करना पड़ेगा. कहां से फिलअप होगा, कहां से ये पैसे लाएंगे? बस सऊदी अरब की जाके मिन्नत करेंगे कि रोल ओवर कर दो, UAE की करेंगे, चाइना की करेंगे. लेकिन जो अब सूरत हाल बन रही है, ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता अनलेस पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए पॉलिटिकल. और उसके लिए जरूरी है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, PTI को उसका निशान वापस किया जाए, और इस मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शंस करवाए जाएं एक आजादाना इलेक्शन कमीशन के तहत. अदरवाइज इस मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है, दुनिया भी उसको एंडोर्स नहीं कर रही, और पाकिस्तानी भी परेशान है कि वी आर गोइंग डाउन द ड्रेन एवरी पैसिंग मोमेंट.